کو انفرادی طور پہ دیے، وہ تمام اجتماعی طور پہ، وہ تمام اکٹھے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. یعنی جتنے رتبے دنیا میں بنے انبیاء کے لیے، جتنے مقام دنیا میں بنے انبیاء کے لیے، وہ باقی انبیاء کو الگ الگ ملے، ہمارے نبی کو اکٹھے ملے. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء نے آنا تھا ان سب کا زمانہ حضور پہ ختم ہے، ان سب کا وقت حضور پہ ختم ہے، ان سب کی مدت حضور پہ ختم ہے، ان سب کا اوقات کا معاملہ حضور پہ ختم ہے. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ختم نبوت کی دو قسمیں ہیں. ایک ختم نبوت کی قسم وہ ہے جسے ختم نبوت رتبی کہتے ہیں، ایک ختم نبوت کی قسم وہ ہے جسے ختم نبوت زمانی کہتے ہیں. کہتے ہیں ختم نبوت رتبی کا معنی یہ ہے جتنے انبیاء کے رتبے تھے اللہ نے حضور پہ ختم کیے. ختم نبوت زمانی کا معنی یہ ہے جتنے انبیاء نے آنا تھا زمانے بھی حضور پہ ختم کیے. یہ ختم نبوت کا مطلب ہے. دوسری چیز ختم نبوت کے دلائل کیا ہے؟ ختم نبوت کی دلیل قرآن بھی ہے، حضور پاک کا فرمان بھی ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، تصریحات فقہاء بھی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز عقل ہے. اگر ہم عقل کو بھی دیکھیں تو عقل بھی عقیدہ ختم نبوت کی قائل ہے، عقل بھی عقیدہ ختم نبوت کی مؤید ہے، عقل بھی عقیدہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہے، عقل بھی عقیدہ ختم نبوت کا ساتھ دیتی ہے. یہ ختم نبوت کے دلائل ہیں. میں دلیل شروع کروں گا تو آپ کی خدمت میں عقل سے لے کر نقل تک پیش کروں گا. تیسری چیز جو ختم نبوت کا مقصد کیا ہے میرے دوستو؟ ختم نبوت کا مقصد یہ ہے حضور پاک کو اللہ جس نبی پہ چاہتے ختم نبوت کر دیتے، لیکن حضور پہ ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات بنی تھی، وجہ حضور کی ذات ہے، نبوت کا ختم ہوا ہے وجہ حضور کی ذات ہے. مراد یہ ہے کائنات بنی ہے حضور کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کے ساتھ آمد مصطفیٰ مقصود تھی. یہ کائنات کے انبیاء کا زمانہ ختم ہوا ہے وجہ حضور کی ذات ہے. کیا مطلب؟ جیسے ایک محفل سجتی ہے، ایک جلسہ سجتا ہے، ایک تقریب سجتی ہے، بھئی کس کے لیے ہے؟ بھئی فلاں قاری صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں محدث صاحب، فلاں بزرگ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس بزرگ کے لیے وہ محفل سجتی ہے، وہ وجہ تسجیل ہوتا ہے اس محفل کے سجانے کا. لیکن وہ بزرگ آتا سب سے آخر میں ہے. وہ بزرگ سب سے آخر میں اسی لیے آتا ہے کہ وہ چیف گیسٹ ہوتا ہے، وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس لیے اس کو آخر میں لاتے ہیں. یہ کائنات بنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حضور پاک کی آمد کی وجہ سے. جب کائنات میں انبیاء کی نبوت کے اختتام ہوا پھر حضور کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے حضور پاک انبیاء کے چیف گیسٹ ہیں، حضور پاک انبیاء کے مہمان خصوصی ہیں، حضور پاک انبیاء کے خاص مہمان ہیں. اور پھر یہ دنیا کا اصول ہے جب خاص مہمان آ جاتا ہے پھر مہمان خصوصی کی بے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد معاملہ آگے نہیں چلتا. تو ختم نبوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ مہمان خصوصی اس کائنات کے محمد الرسول اللہ ہے. ختم نبوت کا مقصد یہ تھا حضور پاک اس دھرتی کے مہمان خاص ہیں. جب حضور آ گئے اب کسی گائے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو جزاک اللہ، نعرے بہت لگ گئے، میری بات پہ توجہ رکھنا. میں جو بات سمجھانے لگا ہوں رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے میں نے 3 باتیں شروع کی تھی. ختم نبوت کا مطلب، ختم نبوت کے دلائل، ختم نبوت کا مقصد. آؤ توجہ رکھو، میں پہلی بات کو کھولنے لگا ہوں. ختم نبوت کا مطلب کیا تھا؟ میں نے کہا جتنے رتبے، جتنے درجے، جتنے معجزے، جتنے مرتبے انبیاء کو ملنے تھے وہ حضور پاک کو اکٹھے ملے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اگر ہم پچھلے انبیاء میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے تو حضور پاک
میں بھی بتوں کو توڑنے کی صفت موجود ہے. حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پہ کعبے کا در کھلا کے بتوں کو توڑ دیا تھا. ہاں اگر میں پچھلے انبیاء میں دیکھوں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے ہیں. ذبیح اللہ کا معنی یہ ہے ان کے اوپر چھری چلی ہے لیکن چھری چل نہ سکی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وہاں دمبا ذبح ہوا ہے. تو حضور پاک حضرت رسول اللہ اپنے اس والد کی صفت اپنے والد میں یہ رکھتے ہیں. امام حاکم نے روایت بھی کی ہے, امام سیوطی نے روایت بھی کی ہے. حضور پاک کے پاس ایک دیہاتی آیا تھا, اس نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے تعارف کراتے ہوئے کہا تھا انا ابن الذبیحین, میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. کہتے ایک ذبیح تو اسماعیل ہے, کا دوسرے کون ہے؟ کا دوسرے حضور کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے. کا جی وہ کیسے؟ کا عبد المطلب نے منت مانی تھی اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا تیری راہ پہ ذبح کر دوں گا. رب نے 10 بیٹے دے دیے. حضرت عبداللہ کے نام پہ ٹرا نکلا, ذبح کرنے لگے. بہنیں درمیان میں آ گئی, حضور کی پھوپھیاں درمیان میں آ گئی, کہنے لگی ابا آپ اس کو ذبح نہ کریں. پھر ایک عبرانی عورت سے اس کے مسئلے کا حل لیا تھا. اس نے کہا ایک طرف 10 اونٹ رکھو, ایک طرف عبداللہ رکھو. قرآن اندازی اگر عبداللہ پہ نکلے پھر 10 اونٹ بڑھا دو, پھر بھی قرآن اندازی عبداللہ پہ نکلے 10 اور بڑھا دو. یوں کر کے 100 اونٹ ہوئے تھے. پھر قرآن اونٹ کے نام پہ نکلا تھا. حضور کے والد بچ گئے تھے, اسی لیے ذبیح اللہ اسماعیل بھی ہے, ذبیح اللہ حضور کے والد بھی ہے. تو پچھلے نبی میں جو صفت تھی وہی صفت حضور کے ابا میں حضور کے اندر پہنچی ہے. پچھلے انبیاء میں صفت تھی, وہ صفت کیا تھی؟ حضرت سلیمان کا تخت شاہی ایک لمحے میں یہ اڑتا تھا. قرآن کہتا ہے وسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر, فرمایا ایک مہینے کی مسافت ہوتی. سلمان کا تخت اڑتا صبح سے شام, شام سے صبح, یہ 60 دنوں کا سفر وہ 24 گھنٹے میں کر جاتا. اللہ نے وہاں صفت دی تھی تو یہ صفت حضور میں بدرجہ عدم ہے. وہاں تخت اڑا تھا, یہاں میرے نبی خود گئے ہیں, ابھی وضو کیا ہے, پانی بہ رہا تھا, حضور معراج سے واپس آئے ہیں, ابھی سالن گرم تھا, حضور معراج سے واپس لوٹے ہیں, ابھی معاملے ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, حضور معراج سے واپس آئے ہیں. پیغمبر کریم کا سفر اتنا طویل ہے لیکن اتنا آسان ہے. اگر پیچھے انبیاء کا سفر تھا, حضور کا سفر اس سے بڑھ کے اللہ نے عطا کیا ہے. ہاں پچھلے انبیاء نے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا تھا, فضرب بعصاک الحجر, ان کے ایک ڈنڈے مارنے پہ دریا 2 ٹکڑے ہوا تھا. میرے نبی کے اندر یہ صفت بدل گئے عدم ہے. مکہ کے کافر نے کہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دو. پھر قرآن کہتا ہے حضور نے انگلی اٹھائی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, حضور کی انگلی اٹھنی تھی, چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا تھا. وہ صفت وہی تھی تو یہ صفت بدل گئے عدم ہے. موسیٰ زمین پہ تھے, دریا بھی زمین پہ تھا, ڈنڈا جا کے دریا کو لگا تھا. یہاں حضور زمین پہ ہے, حضور پاک زمین پہ ہے, چاند آسمان پہ ہے, حضور کی انگلی نہیں لگی اور وہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. تو جو صفت علت تھی وہ یہاں ہے. اس سے بھی آگے بڑھے, پچھلے انبیاء میں حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کا یہ قرآن کہتا ہے احیی الموتیٰ بإذن اللہ, وہ مردوں سے کلام کرتے تھے اللہ کے حکم سے. مردہ قبر میں وہ ہوتا ہے جس نے کسی زمانے میں روح کی دخول تھا لیکن اب روح کا تعلق ہے, یہ تو مردہ ہے. لیکن حضور پاک علیہ السلام سے پہلے نبی اس سے کلام کر رہے ہیں جس میں کبھی روح آئی تھی. آؤ میرے حضور کے دربار پر, میرے نبی نے ان سے کلام کیا ہے اور ان چیزوں نے حضور سے کلام کیا ہے جن میں کبھی روح آئی بھی نہیں ہے. حضرت حسان کہتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارته. ابن حجر میں فتح الباری کے مقدمے حدیث الساری میں لکھا ہے حضور پاک
والسلام کی نمائندگی خدا کو بیان کیا تھا، تو اس سے پتا چلا پچھلے انبیاء میں جتنے معجزے، پچھلے انبیاء میں جتنے رتبے، پچھلے انبیاء میں جتنے درجے، پچھلے انبیاء میں جتنے مرتبے، سب کو ملنے تھے، الگ الگ ملے، حضور کو اکٹھے ملے۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہنے لگا، فرمایا حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہم بارن کے تو تنہا داری۔ فرمایا یہی تو کمال محمدی ہے، یہی تو منصب محمدی ہے، یہی تو اکرام محمدی ہے، یہی تو اعزاز محمدی ہے، یہی تو احترام محمدی ہے کہ باقی انبیاء کو جو جو چیزیں الگ الگ ملی، حضور کو تنہا ملی، حضور کو اکٹھی ملی، حضور کو انفرادی طور پہ الگ منصب سے منصب سے سرفراز کر کے ملی ہے۔ کیا اس سے پتا چلا اگر باقی نبی قصر نبوت باغ نبوت کے پھول ہے تو حضور ان پھولوں کا گلدستہ ہے جس میں سب چیزیں جمع۔ میری بات کا مطلب، میں نے کہا میں نے 3 باتیں کرنی ہے۔ میں پہلی بات کر رہا تھا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا ایک مطلب ختم نبوت رتبہ ہے، رتبے کا معنی یہ ہے باقی انبیاء کے رتبے مرتبے درجے حیثیت حضور پہ ختم ہے۔ اب ختم نبوت کا ایک مرتبہ اور بھی ہے جو میں نے آیت قرآن کی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ رب کریم کا اعلان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ یا خاتم النبیین۔ امام بزار نے، مسند بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت